علامہ اقبال اپنی نظم بڈھے بلوچ کی نصیحت میں فرماتے ہیں، ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔ اس میں جو علامہ اقبال خاکہ پیش کر رہے ہیں وہ ایک بڈھے بلوچ کا ہے جو اپنے بچے کو سمجھا رہا ہے کہ کیسے ایک امت کے لیڈر کے طور پر سامنے آیا جا سکتا ہے۔ تربیت اس کا مین ٹاپک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے زمین بنائی، مسلمانوں کے لیے کوئی خاص خطہ نہیں بنایا، یہ پوری دنیا مسلمان کی ہے۔ جیسے ارطغرل ڈرامے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ارطغرل بھی یہی کہتا ہے کہ پوری دنیا ہمارا وطن ہے، ہم جہاں مرضی چلے جائیں۔ بارڈر سسٹم تو آج پیدا ہوا ہے، وطنیت کے خلاف جا کر پوری دنیا ہماری ہے۔ اس دنیا کے اندر میرے خیال کے مطابق دو قومیں، مسلمان اور کافر۔ مسلمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظلم کے خلاف اٹھنے کا جذبہ رکھا ہے، وہ خود اس کو دبا دے تو اور بات ہے، لیکن کفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بلٹ ان خاصیت رکھی ہے کہ وہ ظالم ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے ظلم حد سے بڑھ چکا ہے، بلا شبہ ظلم حد سے بڑھ چکا ہے۔ مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ ان کے خلاف کلمہ حق بول کر کھڑا ہو، ان کے خلاف لڑے، جد و جہد کرے۔ اقبال نے ہمیشہ دو قسم کے افراد کا ذکر کیا، مرد صحرائی اور مرد کوہستانی۔ اس کے اندر بھی بوڑھا بلوچ اپنے بچے کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پورا وطن تمہارا ہے، لیکن یہ صحرا میں خانہ بدوشی کی زندگی، صحرا کی زندگی تمہیں سخت بنا دے گی، سخت جان بنا دے گی۔ اس سے بہتر وہ شہر نہیں ہے، نہ دلی بہتر ہے نہ بخارا اس سے بہتر ہے۔ تم یہاں پہ رہو، اس سخت زندگی میں رہو، لیکن شہروں کے تن آسانی میں مت جانا، کہ جو پہاڑوں کی زندگی ہے سخت ترین ہے، صحرا کی زندگی ہے وہ بھی سخت ترین ہے۔ ان دونوں میں سے ایک زندگی کو اپنائیے، آپ ایک جفاکش محنتی انسان بن جائیں گے، آپ کے اندر سے نرم و نازک خاصیتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت مسلم دنیا کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے جو کہ پوری دنیا میں ناپید ہو چکے ہیں۔ اس وقت کہیں پہ بھی مسلم لیڈر نظر نہیں آ رہا۔ اس کے لیے تربیت چاہیے، کوئی استاد چاہیے جو لیڈر بنا سکے۔ اس سے اگلے شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے تو صحرا بھی ہمارا۔ کہ اگر تم اپنے اندر ایک ایسی صفت پیدا کر لو جو سیلاب کی مانند ہے تو تم ہر کام میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے، آپ نے لیڈرشپ کرنی ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، اپنے اندر ایک خاصیت پیدا کریں، ان کو ایک سمت میں چلیں تو رکے نہیں، چل پڑے ہیں تو بس کشتیاں جلا کے چلیں۔ جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، یہ وادی یہ ہماری ہے صحرا بھی ہمارا۔ اس میں کہا یہ گیا ہے کہ کشمیر کی وادیوں سے لے کر تاجکستان اور ترکمانستان اور عرب کے صحراؤں تک یہ ساری زمین ہماری ہے۔ وادی یہ ہماری ہے تو صحرا بھی ہمارا۔ اس کو اپنے وطن کو محدود نہ سمجھو، باہر نکلو اور ساتھ سوچو آگے۔ اس سے اگلے شعر میں فرماتے ہیں، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ دارا ایک سردار تھا جس کے تاج کو مسلمانوں نے روم ڈالا تھا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، کہ مسلمانوں کے پاس تو کچھ نہیں تھا، وہ وقت کا بڑا دارا سردار جو ایک بڑے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں تھا، اس کو روند کے رکھ دیا تھا مسلمانوں۔ غیرت اگر ہو تو تاج دارا کا تاج بھی مسلمان حاصل کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اگر تم نے یہ حاصل کرنا ہے تو تمہیں ایک بزرگ کے پاس جانا پڑے گا، جو ایک کامل بزرگ مسلمان بہترین مومن ہو، جس نے زمانے کی ٹھوکریں کھا کے علم حاصل کیا ہو۔ حاصل کسی کامل سے پوشیدہ یہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا۔ کہ کسی ایسے استاد کے پاس جاؤ جو بزرگ ہو، جس نے معاشرے کا علم حاصل کیا ہو۔ ایسا استاد تمہیں پتھر بنا دے گا، جو سنگ خارا ہے، شیشے کو پتھر بنانے کی خاصیت رکھتا ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ شعر آپ نے عام سنا ہوگا، یہ اتنا گہرا شعر ہے کہ قوم بننے کا پورا نسخہ اس میں موجود ہے۔ ہر شخص ہر دوسرے کے کام میں انٹرفیئر کر رہا ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔
ہمارے اسکول میں ایک ٹیبلو کی تیاری ہو رہی تھی. ٹیبلو چینو عرب ہمارا پہ تھا، اقبال کے شعر پہ ہی. تو بچے، ہر بچہ یہ دیکھ رہا ہوتا کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا دوسرا صحیح کر رہا ہے. ریہرسل صحیح نہیں ہو رہی تھی. تو میں نے بچوں کو روکا، میں نے کہا دیکھو بیٹا، آپ کو جو کام دیا گیا ہے صرف آپ نے وہ کرنا ہے، آپ نے دوسرے کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے. آپ صرف اپنا کام فوکس طریقے سے کریں گے، اپنے کام پہ فوکس رکھیں گے. آپ اگر اپنے کام پہ فوکس رکھیں گے تو ڈرامہ بہترین بنے گا. اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے وہ صحیح کر رہا ہے، وہ صحیح کر رہا ہے، یا پڑھنے والا صحیح کر رہا ہے، تو آپ پورے ڈرامے کو خراب کر رہے ہیں. آپ سب میں یہ برائی ہے کہ آپ دوسرے کا کام دیکھ رہے ہیں جبکہ آپ اپنا کام نہیں دیکھ رہے. آپ اپنا کام دیکھیں. یہ ملک و ملت کے لیے بھی ہے. یہ ایک ادارے سے لے کر ایک ملک چلانے تک، ایک امت چلانے تک، ایک لیڈر کے اندر بھی یہ خاصیت ہونی چاہیے. ہر بندہ اپنا کام کرے گا تو قوم ترقی کرے گی. ورنہ ہم زوال پذیر اسی لیے ہیں کہ ہر بندہ جج بھی بنا ہوا ہے، ہر بندہ ایجوکیشن منسٹر بھی بنا ہوا ہے، ہر بندہ یہ بھی دیکھ رہا ہے سیاست میں کیا چل رہا ہے. ہر صحافی کا یہی کام ہے. اسی لیے قوم زوال پذیر ہے کہ ہر بندہ دوسرے کام میں انٹرفیئر کر رہا ہے لیکن اپنے کام کا اس کو پتا نہیں ہے. خیر آگے چلتے ہیں. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کہ ہر بندہ اگر اپنا کام کرنے لگ جائے تو وہ ملت کے مقدر کا ستارہ ہے. محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ. اقبال اس میں کہنا چاہ رہے ہیں اگر کنارے کنارے سے سنتے رہو گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا. بڑا زبردست شعر ہے. محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ. کہ اگر کوئی غوطہ خور جو گہرائیوں کے اندر جا کے سیپیاں تلاش کرتا ہے، موتی تلاش کرتا ہے، اگر وہ دریا کے کنارے پہ بیٹھا رہے گا تو وہ محروم رہ جائے گا. آپ کو ساحل کی صحبت چھوڑنی پڑے گی، آپ کو کودنا پڑے گا، حالات کے اندر کودنا پڑے گا. حالات کی بھٹی کے اندر آپ تپ کے کندن ہوں گے تو ہی آپ ایک لیڈر کے طور پر سامنے کھڑے ہو سکتے. دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. انسان بے شک خسارے میں ہے جب تک عمل صالح نہ کرے، حق کے لیے کھڑا نہ ہو، جہاد نہ کرے. علامہ اقبال نے بھی اس میں یہی بیان کیا ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اس میں دوسری طرف اقبال یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر شخصی آزادی کے لیے تم نے دین کی قربانی دے دی تو تمہارے پیچھے کچھ نہیں بچے گا، خسارے میں جاؤ گے تم. خسارہ ہی خسارہ ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے اگر دین چھوڑ دیا. دین چند چیزوں کا نام نہیں ہے. دنیا کو ہے پھر مارکا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اقبال نے اس میں بیان کیا کہ مغربی تہذیب نے انسان کو درندہ بنا دیا. آپ ان کا معاشی نظام دیکھ لیجیے، آپ ان کا خاندانی نظام دیکھ لیجیے، آپ ان کی جنسی غلاظت دیکھ لیجیے، وہ درندے بن چکے ہیں. معاشی نظام پہ شروع کرتے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام میں سب کو کھا جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد خاندانی نظام میں دیکھیں کوئی شرم و حیا رہی نہیں ان کے اندر. تیسرے نمبر پہ آپ جنسی غلاظت دیکھ لیجیے، کچھ نہیں چھوڑا، حیوان بنا دیا پورے کا پورا انسان، روح تو ختم کر دی. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اس میں علامہ اقبال نے امید دی ہے کہ مومن کو اللہ کی مدد کافی ہے. پامردی مومن پہ بھروسہ، اور ابلیس کو اپنی مادی طاقتوں پہ بھروسہ ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں، میرے پاس اتنے ایٹم بم، اتنے ٹینک، اتنا سب کچھ ہے. ہم مادیت پہ نہیں چلتے. مسلمانوں نے ہمیشہ بے سر و سامانی کی عالم میں دشمن کو شکست دی. غزوہ بدر سے شروع کیجیے، آج افغانستان تک دیکھیے، ہم نے بے سر و سامانی میں ہمیشہ شکست دی. ہاں ہمارے پاس جب کچھ آ جاتا ہے تو ہم غافل ہونے لگتے ہیں. تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا. تقدیر امم کے آگے کیا ہونے والا ہے پتہ کس کی کوئی نہیں جانتا. مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ کہ اگر تمہیں اللہ پہ بھروسہ تم سب کچھ کر لو گے. اللہ پہ توکل کر کے میدان میں نکلو، اللہ کے اصولوں کے مطابق کام کرو، کامیابی ہم تمہارا مقدر بنے گی. آخری شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں اخلاص عمل مانگ نیاگان کہن سے، شاہان چہ عجب بنوا زند گدارا.
کہ اس نازک وقت میں اپنے بزرگوں سے علم حاصل کرو، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، اپنے اسلاف اور سلف صالحین سے مدد حاصل کرو۔ دیکھو تاریخ میں کیا گزرا ہے، مسلمانوں تمہاری تاریخ شعروں سے بھری ہوئی ہے، اس کی طرف دیکھو۔ اس کا خلاصہ میں بتا دوں ایک مرتبہ پھر، علامہ اقبال نے سب سے پہلے نوجوان کو بتایا کہ بھئی تن آسانی میں مت پڑنا، ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔ تن آسانی میں مت پڑنا، سخت زندگی گزارو۔ اگلے شعر میں فرمایا اپنے اندر صفت سیل رواں رکھو، جس طرف چلو سیلاب کی طرح چیر کر رکھ دو سب کچھ۔ اس کے بعد کہا کہ اپنی غیرت پر کبھی کمپرومائز مت کرنا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، کہ دارا کا سر کا تاج اگر حاصل کرنا تو غیرت اپنے اندر زندہ رکھنا۔ پوری دنیا تمہاری غیرت مارنے پر تلی ہوئی ہے، غیرت مر گئی تم نہیں زندہ رہو گے۔ آگے کہتے ہیں کہ تم نے اب یہ سب کچھ حاصل کہاں سے کرنا ہے؟ کسی بزرگ استاد کو ڈھونڈو اور اس کے پاس جاؤ، سب کچھ حاصل کرو۔ اس سے آگے فرماتے ہیں کہ اگر تم نے حاصل کر لیا تو اقوام کی تقدیر کا دار و مدار فرد ہے، فرد اپنا کام نہیں کرے گا تو اقوام کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ تم نے ترقی کرنی ہے تو کودو ساحل پہ، ساحل کی صحبت چھوڑو اور کودو دریا کے اندر، موجوں سے لڑو، حالات سے لڑو اور تم ایک لیڈر پیدا ہو۔ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، سٹیپ بائی سٹیپ علامہ اقبال سمجھا رہے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ چلو تم کود رہے ہو تو یاد رکھنا بہت ساری قوتیں ایسی آئیں گی جو تمہیں کہیں گی دین کی یہ چیز چھوڑ دو، وہ چیز چھوڑ دو۔ دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ کہ کبھی اپنی دین کو مت چھوڑنا۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ آخر میں علامہ اقبال امید دے رہے ہیں تم بے سر و سامانی کے حالت میں لڑو گے، تم بے سر و سامانی کی حالت میں لڑو گے، اللہ پہ یقین رکھنا۔ اخلاص عمل مانگ نیاگان کہن سے، شاہان چہ عجب بنوا زند گدارا، کہ اپنے اسلاف سے سیکھو، اپنے سلف صالحین کی تاریخ پڑھو، اپنے دیکھو تمہاری تاریخ میں کتنے شعر گزرے ہیں، ان کو پڑھ کر دوبارہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ علامہ اقبال نے ساری چیزیں سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اقبال کے اس بہترین پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔